أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا دخل العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا يجتهد في غيره. وقالت أيضا إذا دخل العشر الأواخر اشتد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کا مسند احمد میں واقعہ موجود ہے کہ وہ دونوں ایک ہی وقت میں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شہید ہوئے اور دوسرے اپنے بستر مرض پہ فوت ہوئے تھے، لیکن ایک سال بعد۔ تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان جنت کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہے، یعنی بعد میں فوت ہونے والا جو اپنے بستر پہ فوت ہوئے تھے وہ پہلے صحابی سے اتنا بلند مرتبہ پا گئے۔ تو ان کے لیے یہ چیز باعث تشویش تھی کہ آخر وہ شہید تھے اور یہ اپنے بستر پہ فوت ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا قد مکث سنہ، یہ جو دوسرے والا انسان تھا کیا اس کو ایک سال مزید مہلت نہیں ملی؟ اس ایک سال میں ایک رمضان نہیں آیا؟ اس رمضان کی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے واقعتاً اتنا اعلیٰ مقام نصیب کیا ہے جو تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے بہت ہی خوشخبری کا باعث ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے تو اللہ رب العزت کا اس پہ کتنا احسان ہے۔ تاہم ہمیں یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ رمضان المبارک کی سستیاں اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہیں۔ اس پہ بڑی سخت وعید ہے اور بڑی سخت پکڑ ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وقت ہے جیسے مرضی گزار لیں۔ آپ سب لوگ الحمدللہ اس حدیث مبارکہ سے واقف ہیں جو بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر دوسری پہ، تیسری پہ، اور ہر پہ آمین کہا۔ تو صحابہ کرام کے استفسار پہ آپ نے وہ تینوں چیزوں کی وضاحت کی۔ ان میں سے ایک یہی کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا دی، بعودا، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا اور دور ہو گیا۔ کہیں راغم انف رجل کے الفاظ میں اس آدمی کی خاک ناک آلود ہوگی، جاء رمضان ثم انسلخ فلم یغفر لہ، کہ رمضان اس کی زندگی میں آ کے نکل بھی گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں مانگ سکا، بخشش ہی نہیں کروا سکا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی لینا رب العزت سے یہ لازمی ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے لیے وعید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رمضان کی ہمیشہ سلف صالحین دعائیں کرتے رہا کرتے تھے۔ 6 مہینے تک ان کی دعائیں یہ چلتی تھیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، اور پھر اگلے 6 مہینہ ان کی دعائیں یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادات کی ہیں وہ ہماری قبول کر لیں۔ یہ بہت ہی مبارک اور انتہائی اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت میں ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہوتی نا، قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ کرنا اپنا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے تزکیہ نفس، اور اس کے لیے رمضان ایک بہترین سیزن ہے۔ ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں، دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لیں، اور اس میں تقوی، پرہیزگاری، للہیت اور خشیت کو کوٹ کوٹ کے داخل کر لیں۔ اس کی زندہ مثال ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مقدس میں بہت سے گناہ گار لوگ بھی اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ رحمت ہے۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں
ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز ہے، شدت ہے، حدت ہے، ہم نے کلی کی، پانی گلے کے قریب تک گیا لیکن نیچے نہیں ہم اتارتے، کیوں؟ اس وقت ہمارا نفس اللہ کے فضل سے اتنا پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس رمضان میں ہوتا ہے بالخصوص۔ ویسے تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے ہر وقت ہی، لیکن یہ اس کے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، سفدت الشیاطین مردت الشیاطین، یہ جو بڑے بڑے سرکش قسم کے جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، فلم یفتح منہ بابا، کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اور فرمایا کہ وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہ بابا، جنت کے دروازے سارے کھول دیے گئے اور اس سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ تاہم اس کی بھی وضاحت ضروری ہم ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو گنہگار فوت ہوں گے وہ کیا جنت میں جائیں گے؟ جہنم کا دروازہ تو بند ہے، کافر لوگ بھی تو مر رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ جہنم کا عذاب رکا رہتا ہے رمضان کے آخر تک؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ ساری خوشخبریاں اہل تقوی کے لیے ہوتی ہیں، اہل ایمان کے لیے ہوتی ہیں۔ وبشر الصابرین وبشر المؤمنین، غیر ایمان والے انسان کے لیے نہیں ہوتی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوئی مت سمجھے کہ رمضان میں فوت ہونے والے سب جنت میں جا رہے ہیں۔ عام دنوں میں تو شیطان ایمان والوں پہ بھی اپنا داؤ چلا لیتا ہے، لیکن رمضان میں نہیں چلا سکتا، رمضان میں وہ ختم ہو گیا۔ اہل ایمان بھی اگر معاصی میں چلے گئے اور گناہوں میں چلے گئے تو انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور عذاب بھگت کے وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان والا شخص رمضان میں حالت روزہ میں فوت ہوتا ہے تو وہ تو سیدھا جنت میں، اس کی مغفرت گویا کہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس ماہ مقدس میں تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے، اور یہی سب سے اہم ہے، تقوی لعلکم تتقون۔ ہماری ہر عبادت کا مقصد ہی حقیقت میں تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اسی لیے ساری عبادتیں اللہ رب العزت نے مشروع کر دی۔ زکوٰۃ کی دوسری قسم ہوتی ہے زکوٰۃ البدن، ہمارے بدن کی زکوٰۃ، اس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے وجود کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ آگے اس کے مسائل پہ بھی انشاءاللہ مختصر سے گفتگو کریں گے۔ تیسری قسم ہوتی ہے زکوٰۃ الاموال، اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا کسی بھی شکل میں، وہ نقدی کی شکل میں ہے، وہ جنس کی شکل میں ہے، وہ مویشیوں کی شکل میں ہے، وہ تجارت کی شکل میں ہے، وہ ہبہ ہو گیا، ہدیہ ہو گیا، وراثت مل گئی، کچھ بھی ہوا، ان سب مالوں پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ تو زکوٰۃ المال، یہ تینوں قسم کی زکوٰتیں عمومی طور پہ مسلمانان دنیا رمضان میں ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل۔ ہر رمضان اپنے آخری عشرے میں داخل ہونے والا ہے، اور میں نے مقدمہ میں یہ روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند اچھی طرح کس لیتے تھے، یعنی یا تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کنایہ ہو کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے تھے، یا پھر یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے۔ ائی کا و اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے، یہ راتیں سونے کی نہیں، احیا لیلہ، اپنی رات جاگ کے گزارا کرتے تھے، بیداری میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں۔ اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے کہ کبھی فجر کی اذان تک آپ نے قیام نہیں کیا، تو لازمی نہیں کہ یہ رات قیام میں ہی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اس اکیلی رات کا بھی قیام کیا، اور عربی میں لفظ قیام کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا قائم کر دینا، اس میں قیام بھی ہوگا، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں ذکر و اذکار بھی ہیں، اس میں صدقات و خیرات بھی ہیں، اس میں امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، خیر کے سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ بعض لوگ بڑے چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ان راتوں میں دروس نہیں ہونے چاہیے، ان راتوں میں تو بس قیام ہونا چاہیے، وہ لفظ قامہ کے زہر سے شاید یہ معنی لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں، اس پوری رات کو ہم نے عبادت میں صرف کرنا ہے، اور عبادت کی
بہت جامع تعریف جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ عبادت کل ما یحبہ اللہ و یرضا، سبحان اللہ، کہ جس بھی چیز سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، بس وہ عبادت ہے۔ آپ اس رات میں صدقہ کریں، اس رات میں صلہ رحمیاں کریں، جس سے ناراضگی ہے اس کو منا لیں، اس سے دور جو چلے گئے لوگ صلہ رحمی سے، ساری عبادتیں گویا کہ اس رات، تو کیا فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے نام کی ایک باقاعدہ صورت قرآن میں نازل کر، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قدر عزت کو بھی کہتے ہیں، اور قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں، اندازے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس رات اندازے بھی ہیں، تقدیریں بھی ہیں، فیصلے بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر بڑا فیصلہ اس رات کو ہو رہا ہے۔ وہ لوگ یقیناً کتنے بد نصیب ہوں گے جو اس رات بھی سوئے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے 5 راتوں میں لیلۃ القدر رکھ دی، اور یہ بھی دیکھیں اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اگر ہمیں پورا رمضان تلاش کرنا ہوتی تو شاید بہت مشکل ہو جاتا۔ صرف 5 راتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اجتہدوا فی السبع الاواخر، بالخصوص آخری 7 راتیں جب رہ جاتی ہیں، العشر الاواخر، فی العشر الاواخر کے الفاظ بھی ہیں، اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اب اس کو چھپانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکمتیں رکھی ہوئی۔ اگر اللہ ظاہر فرما دیتے کہ فلاں رات ہے، تو لوگ کہتے جی ہم اسی رات کا قیام کریں گے، اور بقیہ راتیں سستی میں گزر جاتی۔ آخری پورا عشرہ قیام کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ اعتکاف ہے۔ اب اس رات فیصلے ہوں گے، اس رات فرشتوں کا نزول ہوگا، اس رات لوگوں کی مغفرتیں ہوں گی۔ یعنی اگر کسی سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی سستی ہو گئی ہے، اور یقیناً انسان ہے، کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے جو 3 بڑے پروانے رمضان میں مغفرت کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی وہ وعدے جو اللہ رب العزت نے کیے تھے، وہ ثواب کی امید جو اللہ رب العزت نے ہمیں دلائی ہے، اور جو خوشخبریاں عطا کی ہیں اور ان کے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو تصدیقاً ان پہ یقین رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے قیام کر رہا ہے، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسرا بڑا پروانہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے رکھنے والے کے لیے بھی۔ اور تیسرا پھر اللہ رب العزت آخر میں لاتے ہیں، تاکہ جو ہم جیسے کمزور لوگ ہیں، ان سے سستی ہو گئی ہے، تو وہ اب ایک رات کی تلاش میں تو آخری عشرہ گزاریں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک رات کا قیام ہی انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے، من حرم منہا حرم من الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر سے بھی محروم رہ گیا، اللہ نہ کرے، تو وہ تو ہر قسم کی خیر سے ہی محروم ہے۔ تو اس رات کی فضیلتیں الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں، ابھی سے ارادہ کریں، مصمم پختہ ارادہ، کہ ہم نے اس آخری عشرے میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی۔ این ممکن ہے کسی کی زندگی ساتھ نہ دے، لیکن اس کی یہ خالص نیت اللہ رب العزت سے اسے بہت کچھ لے کے دینے والی۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لوگ اس کو شب برات کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، لیکن یہ مبارک رات یہی رات ہے، فی لیلۃ القدر، چونکہ اللہ رب العزت ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں عطا کیا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورہ قدر میں ہے، وہ سورہ دخان میں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن کا نزول، جیسا کہ روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اس رات کر دیا تھا، پھر وہاں سے وقفے وقفے سے ضرورت کے پیش نظر، واقعات کے تناظر میں ضرورت جو تھی، آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ 22 سال 9 ماہ اور 9 دنوں میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتارا۔ پھر یہ رات یعنی ہر قسم کی سلامتی والی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس رات شیطان نازل نہیں ہو سکتے، اور یہ جو ہم شیاب ثاقب کا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں نظام، شیاطین کو جو کوڑا پڑتا ہے، رجومن للشیاطین، یہ اس رات نہیں پڑتا، کیونکہ اس رات شیطان نہیں ہے۔
مبارک رات ہے، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں عذاب نہیں آتے، اس میں اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اذکار ہو رہے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، خیر کی باتیں ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ پھر اس رات فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے دنیا میں، اتنا نزول ہوتا ہے کہ دنیا اللہ رب العزت کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتلائی تھی، ان میں سے ایک یہی ہے نا کہ جب اس کی صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج کیسے ہوتا ہے، ان الشمس لا شعاع لها، صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ سورج کی شعائیں نہیں ہوتی، اور وہ شعائیں اسی لیے نہیں ہوتی کہ فرشتوں کا واپسی کا سفر ہے، بالکل سورج صاف ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہی ہے، صافیت، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ صفائی نہ ہو اور صاف نہ ہو۔ اور پھر یہ رات جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ سمحا لا باردہ ولا حارہ، یہ بڑی ٹھنڈی سی رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہے نہ ٹھنڈی ہے، یعنی بڑی پرسکون رات کے اس میں انسان کا عبادت میں دل لگ جایا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، ہمیں اس آخری عشرہ کی خوب قدر کرنی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ مبارک رات نصیب فرما دے۔ کرنا کیا چاہیے، پہلے بھی میں نے اشارہ کر دیا، البتہ خصوصی 2 دعائیں جو اماں جی عائشہ صدیقہ امہات المومنین میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہیں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے ليلۃ القدر ملتی ہے، اللہ مجھے عطا کرتے ہیں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ سجدوں میں مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر رکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں تو اللہ رب العزت کی عظمتیں بیان کرو، تسبیحات کرو، تقدیس کرو، تنزیہ کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، سجدوں میں جاؤ تو پھر دعا ایسے مانگو کہ ایسے مانگو اللہ رب العزت راضی ہو جائے، عطا کرے، خوش ہو جائے۔ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، خوب محنت کرو دعا کرنے میں۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس حالت میں اللہ تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ انسان اپنی جبین نیاز زمین پہ رگڑ رہا ہے، اپنا جسم کا وجود کا سب سے اعلیٰ حصہ چہرہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے زمین پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ذلت و رسوائی اور عاجزی انکساری کی آخری حد ہے۔ اللہ رب العزت بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، تو سجدوں میں یہ دعا مانگی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں دوسری روایت بھی ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر یہ رات مجھے ملی، اسأل اللہ العفو والعافیہ، میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی رہوں گی، العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے معافی عطا فرما، معافی دنیا اور آخرت کی، عافیت دنیا کی آخرت کے عذابوں کی، یعنی بہت جامع یہ دعائیں ہیں۔ اب اس رات کو پانا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے آخری عشرے میں، اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے ایک بہت بڑا سنہرا عمل جس کے ذریعے ہم اس رات کو پا سکتے ہیں، وہ اعتکاف۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی تلاش، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا، صرف ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کی ازواج مطہرات ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازیوں پہ اتر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مسجد میں خیمے ہی خیمے، الاخبیہ، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس چیز کے خیمے اتنے لگے ہوئے ہیں؟ تو کہا آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے لگایا تھا کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ خواتین کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، وہ بھی مسجد میں ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ گھر میں اعتکاف کی روایت ملتی تو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، لیکن ضعیف،
عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی، مرد حضرات بھی مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ آپ نے اتنے خیمے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی ہے کہ انسان دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی ضد میں ایسا کر دے، فرمایا یہ خیمے اکھاڑ دو، وہ اکھاڑ دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے رمضان 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ جیسے کچھ لوگ تو شروع رمضان سے ہی بیٹھ جاتے ہیں، البتہ سنت آخری عشرہ ہے تاکہ ليلۃ القدر انسان تلاش کر لیں۔ اور یہ اعتکاف چونکہ مسجدوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں میں وقت گزارنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائیں۔ ان للمساجد اوتادا، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ روایت لائیں اور اپنی صحیح ترغیب میں بھی لائیں۔ کچھ لوگ تو مسجدوں کے ستون ہی بن جاتے ہیں، ایسے مسجد میں رہتا ہے جیسے ستون گڑا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ واقعتاً، اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، اپنے قیام میں یوں ہوتے ہیں کہ جیسے ستون گڑا ہو۔ منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ گھر کے صحن میں رات کے اندھیرے میں اعتکاف یہ قیام کرتے نا، تو لوگ سمجھتے تھے ستون ہے، یہ کھڑا ہی ستون ہے۔ تو کسی دن کسی نے کہا کہ وہ ستون کیوں گر گیا؟ تو گھر والوں نے کہا ستون نہیں گرا، منصور بن معتمر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو فرمایا ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ تو مسجدوں کے ستون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر ان کے لیے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، جہاں بیٹھتا ہے وہاں آ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان مریض عادو، بیمار ہو جائے یعنی بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں جا سکے گا تو فرشتے دوڑ کے اس کی عیادت کے لیے آ جاتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں۔ صاحب ظاہر ہے تیمارداری کرنے والے پھر دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا حاجت پھر مسجد ضرورت کے پیش نظر باہر ہے۔ فرمایا اگر وہ کسی حاجت میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو اس مسجد سے دل لگانے والے ہم سب جانتے ہیں، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد سے چمٹ گیا، لگ گیا، وہ تو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ پانے والا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اور سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت ہے، المسجد بیت کل تقی، یہ مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد میں عام بندے کا دل نہیں لگتا، متقی کا لگتا ہے، پرہیزگار کا لگتا ہے، ایمان والے کا لگتا ہے۔ اس لیے وہ حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، جس کو ویسے بعض لوگ حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی، اور منافق ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں آ گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، حدیث نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مسند احمد اور ابن ماجہ میں موجود ہے، اور کس قدر وہ خوش نصیب ہے، اللہ رب العزت کی خوشی حاصل کرنے والے لوگ۔ ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ تعالی الیہ کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم الیہم۔ سبحان اللہ، ایک طویل عرصے کے بعد بچھڑا ہوا انسان جب واپس گھر آتا ہے تو گھر والوں کو جس قدر خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مسجد میں آ گیا ہے۔ ہم نے ایک منظر دیکھا تھا، عراق کی جنگ میں بچھڑا ہوا ایک نوجوان، 17 سال 20 سال کا دورانیہ گزرا اس کا، والدہ کو علم نہیں تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، قید میں ہے، فوت ہو گیا ہے، زندہ ہے کیا نہیں ہے۔ اس اکلوتے بیٹے کی محبت میں ماں ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ تو آخر کار اس کی رہائی ہوئی، اور پتہ چلا وہاں ایک ٹی وی چینل ہے، انہوں نے یہ انتظام کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ اکبر، یہ منظر، والدہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ کو بیٹا یاد آتا ہے؟ کہا بہت یاد آتا ہے۔ کہا ممکن ہے ہم آپ کو بیٹا ملا دیں؟ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بچھڑے ہوئے 17 سال بیت گئے۔ تو کہا ذرا پیچھے دیکھیں۔ جب ماں نے پلٹ کے دیکھا تو بیٹا کھڑا ہے۔ یقین کریں وہ منظر ویڈیو موجود ہے، آپ میں سے بھی بعض نے دیکھی ہوگی۔ وہ اتنا پرکشش اور ایسا دل سوز منظر تھا کہ والدہ اور بیٹا اپنے ایک دوسرے کو چمٹے
ہاتھ چومے، بوسے لیے، ماں کے پاؤں چومے اس نے، والدہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، جتنے اینکرز لوگ بیٹھے تھے، بلکہ دیکھنے والے بھی اس منظر کو برداشت نہیں کرتے، وہ رونا شروع ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی یعنی خوشی والی یہ خبر دی ہمیں، اور کتنی مسحور کن انداز میں رہنمائی کی کہ ایک بچھڑا ہوا انسان جب اپنے حقیقی ورثاء کو ملتا ہے، والدہ کو، والد کو، ماں بیٹے کو ملتی ہے، بیٹا ماں کو ملتا ہے، تو اتنا خوش وہ ہوتے ہیں کہ شاید زمانے میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہ ہو۔ تو مسجد میں آنے والوں پہ اللہ رب العزت کو اس قدر خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فلاح والی مثال بھی دی، اگر کوئی شخص صحرا میں ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، اور جو لوگ سعودیہ کے صحرا کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے، صحرا میں لوگ بھول گئے، ہوائیں چلی، وہ نشانات جن پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ نشانات مٹ جاتے ہیں، پھر وہ بھٹکے پھرتے ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں، گاڑیاں دوڑا دوڑا کے، اس کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے، گلا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے ذرات اڑ اڑ کے آتے ہیں، گرمی کی شدت ہوتی ہے، لوگ پیاسے مر جاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں ان صحراؤں میں۔ بڑی مشہور مثالیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اکیلا ہے، اس کی سواری اس کے پاس ہے، اس پہ زیادہ راہ ہے، اور وہ سواری گم ہو گئی اس سے، اب وہ تلاش کر کر کے تھک چور کے گر گیا، یعنی موت کی آرزو میں، اور موت اس کو نظر آنے لگی، تو اس کی آنکھ لگے اور وہ آنکھ کھولے تو سواری سامنے کھڑی ہو، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا وہ تو بہت خوش ہوگا، اس کی جان اللہ رب العزت نے گویا کہ واپس کی اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک بھٹکا ہوا انسان اپنے رب کی طرف واپس آ جائے۔ تو یہ اعتکاف اللہ ہم سب کو توفیق دے، مسجدوں میں بیٹھ جائیں۔ یہ رہبانیت یہودیوں نے اختیار کر لی نا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں لکھی ان پہ، انہوں نے خود، اللہ نے اس کی ایک شکل ہمیں اعتکاف کی صورت میں دے دی، اور اپنے پاس بیٹھنے کی توفیق دے دی۔ مسجد میں انسان رہے تو جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کے لیے تو سبحان اللہ، انتظار الصلاۃ بعد السلام سب سمجھتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ اللہ رب العزت نے استفسار کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں فیما یختصم الملأ اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ بڑے فرشتے کس بات میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو پھر مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ یہ راز کھولا، تو وہ اس بات میں اختلاف تھا کہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی اور مشکل کے وقت انسان خوبصورت وضو کرے، کامل وضو، اسباغ الوضوء فی المکارہ، وکثرت الخطا الی المساجد، آنا جانا انسان کا مسجد کی طرف ہو، جب دیکھو مسجد جا رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ ہے۔ یہ تین اعمال بتا دی، یہ تینوں ہی معتکفین کو بڑی آسانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ليلۃ القدر بھی مل گئی، اللہ رب العزت کی محبت بھی نصیب ہو گئی، وہ مسجد کے خیمے بھی بن گئے، اوتاد والی روایت بھی ان پہ آ گئی، تبشبشا، یعنی فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ تو خواتین بھی اعتکاف کریں مسجدوں میں، اور مرد بھی کریں۔ یہ اس عشرے کا ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کا ایک فضل اور احسان ہے امت مسلمہ پہ۔ اسی طرح چونکہ سوال و جواب کے لیے بھی ہم نے وقت رکھنا ہے، صدقۃ الفطر یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اس عشرے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی حکمت بیان کی تھی۔ ہم جانتے ہیں اس کا حکم، تو یہ فرض ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مشہور ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من شعیر صاع من تمر صاع علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے، حر عبد، غلام ہو، آزاد ہو، ذکر ہو، انثی ہو، مذکر ہے، مؤنث ہے، جو بھی ہے، ہر شخص پہ واجب ہے، سوائے اس انسان کے کہ اس کے پاس اس دن کا بھی کھانا نہیں ہے، تو اس سے نہیں۔ بلکہ ہم نے تو ایک فتاوی میں یہ بھی پڑھا کہ اگر ایک شخص غریب ہے، مفلس ہے، مستحق ہے،
اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ لگتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا صدقہ جمع ہو جائے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اب وہ بھی فطرانہ ادا کریں۔ جیسے میں نے پہلے اشارہ کر دیا، یہ تو ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے، اس لیے یہ دل کی خوشی سے دیں۔ ساعن، ایک سا ہے 2.25 سے 2.5 کلو، وہ اختلاف فقہا کا موجود ہے، چونکہ حجازی سا میں اور عراقی سا میں تھوڑا فرق تھا۔ حجازی سا چھوٹا ہے، عراقی تھوڑا بڑا ہے، وہ 2.5 کلو 3 کلو کے قریب چلا جاتا ہے، یہ 2.25 سے 2.5 کے درمیان رہتا ہے۔ ہر گھر کے فرد کی طرف سے یہ صدقہ دینا چاہیے۔ حکمت کیا بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبحان اللہ، یہ 2-2.5 کلو چاول، گندم، کھجور، جو، منقع، کیا حیثیت رکھتا ہے، کتنی کوئی اس کی قیمت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم۔ اللہ اکبر، یہ پورے رمضان کے روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا عید والے دن ان کے گھر میں خوشی انسان پہنچاتا ہے۔ اور تبسمو کا فی وجہ کا لیقیک لک صدقہ، ادخال السرور فی قلب مؤمن لک صدقہ، ساری صورتیں صدقوں کی ہیں اور اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی ہیں۔ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچا دو کہ کل ہی ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی، فیصل آباد کے بھائی ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مزید توفیق دے، ان کی عمریں لمبی کرے، نیک اعمال والی کرے۔ یتیم بچوں کو لے کے مارکیٹ میں پہنچے ہوئے تھے، اور ایک گاؤں ہے، ان کا ہمیشہ سے یہ رواج، نوجوان تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتے رہتے ہیں سال بھر، اور عیدین کے موقع پہ اپنے علاقے کے تمام یتیم بچوں کو لے کے خود مارکیٹ چلے جاتے۔ وہ لائن لگی ہوئی تھی، آگے وہ بھائی تھے، ماشاءاللہ سنت رسول۔ بچے اپنی خوشی سے اور اپنی دل کی چاہت اور مرضی سے اور پسند سے جوتے پسند کرتے ہیں، کپڑے پسند کرتے ہیں۔ ان یتیم بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیسے خوشی کا یہ سامان ہوگا؟ تو یہ طعمۃ للمساکین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو وقت بتلایا وہ بتلایا ہے عید کے دن۔ عید کے دن ان کے گھر میں خوشی پہنچے گی۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ ادا کرنا ہوگا، باقی انشاءاللہ وہ کچھ مسائل آپ سوالات میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جنس کی ادائیگی ہو۔ آج کل لوگ ویسے پیسے بھی ادا کر دیتے ہیں، وہ بھی درست ہے، یہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، لیکن افضل یہ نظر آتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہ کہا کرتے تھے کہ کنہ نخرج صاع من تمر من شعیر وغیرہ وغیرہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ جنسی ادا کیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ ما زلت، میں ابھی بھی اسی عمل پہ ہوں، میں تو آج بھی یہی اجناس جو ہیں یہ اللہ کے رستے میں دوں گا۔ تو یہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ ہم نے اپنے دل کا تزکیہ بھی اسی ماہ مقدس میں کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بدن کی زکوٰۃ بھی، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہہ دیتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو فطرانہ بول دیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ ہاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ایک دن 2 دن پہلے بھی نکال دیتے تھے۔ بعد لوگ ابھی سے فطرانہ اکٹھا کرنا شروع ہو جائیں گے، بالخصوص یہ جو چندے وصول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تو سنت ہے، عید والے دن اس کی ادائیگی ہو۔ ہاں اگر کوئی پہلے کرنا چاہتا ہے تو 1-2 دن کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس بدن کی زکوٰۃ بھی ادا کی، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی خوشی سے ادا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ رمضان کا گویا کہ 2 حصے رمضان کے گزر گئے، 10 دن 11 دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہاں ہم تھوڑا سا اکیلے بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا میں اس بات پہ مطمئن ہوں کہ میری مغفرت ہو گئی؟ اگر تو میرا اطمینان ہے، میرا دل اس طرف جا رہا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنی تلاوت کی ہے، میں نے اتنے اذکار کیے ہیں، میں نے اتنا صدقہ و خیرات کیا ہے، میں نے صلہ رحمی ادا کر دی ہے، میں نے اس طرح کے نیک اعمال میں بقیہ پچھلے 20 دن گزار لیے ہیں، تو اطمینان ہے۔ نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے، ہم سب کو رجوع اللہ کرنا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پھر پکی سچی توبہ کر کے یہ جو آخری عشرہ داخل ہو رہا ہے، اس کی بھرپور تیاری ہمیں کر لینی چاہیے۔ آخری بات ذکر کروں گا، چونکہ سیشن میں بہت ساری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور بہت مشہور ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، فی کل لیلۃ من رمضان وللہ اتقا، یہ بخشش ہر رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کا جو وقت ہے وہ مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو ہی مغرب داخل ہوتی ہے تو یہ رات داخل ہوتی ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے غفران الذنوب کا، العتق من النار کا۔ اس وقت ہماری بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کھانے پکانے میں ہی لگی رہتی ہیں، اگرچہ وہ بھی بہت بڑا عمل ہے، ہم لوگ تو دعائیں کرتے، ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ یہ سحری اور افطاری، کسی کو صرف انسان ایک کھجور سے افطاری کروا دیتا ہے تو وہ پورے کے پورے روزے کا اجر پا لیتا ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں تو اپنی یعنی سارا وقت ہی وہاں پہ لگا دیتی ہیں کھانے تیار کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دیتا ہوگا۔ لیکن کوشش کریں کہ یہ کھانا پکانا وغیرہ 5-7 منٹ 10 منٹ پہلے بند ہو جائے، دسترخوان لگ جائے، اور یہ جو وقت ہے رات کے آنے کا، آدھا اقبال اللیلی کا و ادبار نہاری کا، جب مغفرت کا اعلان ہونے لگا ہے تو ہم دعا میں اس وقت مشغول ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الصائم عند الافطار لا یرد، روزے دار کی دعا جو وہ افطاری کے وقت کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے، یہ دعوت المستجابہ ہے۔ تو اس کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام اعمال کو زیادہ سے زیادہ بجا لانے کی توفیق دے۔ جو رمضان کے دن باقی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اور جو ہم سے سستی کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العزت اس سے درگزر فرما دے، اپنی معافی کا اعلان فرما دے، اور ہمارے بقیہ ایام کو انتہائی خوبصورت بنا دے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کی یہ نیکیاں بارگاہ الہی میں میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور ایک ایک عمل، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف جو ہم نے بولا، آپ نے سنا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم اپنی زندگی اس طرح کے نیک اعمال میں گزار دیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر کے میں اختتام کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ طریق اللہ طویل لیس الغایۃ ان نقطع الطریق، یہ اللہ کا رستہ بہت لمبا رستہ ہے، ہمارا مطلوب و مقصود یہ نہیں کہ ہم نے یہ پورا رستہ کراس کرنا ہے، بلکہ بل الغایہ ان نموت علی ھذا الطریق، بس ایک ہی چاہت اور ایک ہی طلب اور تمنا اور خواہش ہونی چاہیے، میری موت اس رستے کے اوپر آ جائے، بس میں کامیاب ہوں۔ اس لیے جب جہادی قافلے نکلتے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غزوے کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ مغفور الہم، وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں، اول امتی، یعنی مشہور روایت ہے، تو انہوں نے کہا تھا میں نے ساتھ جانا ہے، لوگوں نے کہا آپ بیمار ہیں، کہا نہیں میں جاؤں گا، اسی رستے میں فوت ہوئے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، بخاری کی روایت ہے، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تو آپ بیدار ہوئے، تو انہوں نے پوچھا آپ ہنسے کیوں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنی امت کے وہ مجاہد دکھائے تھے، یہ یرکبون فی البحر، وہ سمندری سفروں پہ ہیں اور جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ بالکل ایسے کہ جیسے بادشاہ تخت پہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا تھا۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی منہم، تو انہی میں سے ہے۔ ایسے ہی شہید ہوئی تھی وہ بھی سواری سے گر کے۔ اور سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بہت مشہور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں کی بات کی تھی تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہ، دعا کریں نا اللہ مجھے ان میں سے کر دے، تو آپ نے فرمایا انت منہ، ہاں تو ان میں سے ہے۔ یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانا اور اس کی خواہش رکھنا اور اس کی کوشش کرنا، یہ بہت مقبول عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں، اسی رستے پہ ہماری موت آ جائے، ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ہماری زبانوں پہ اللہ رب العزت کلمہ طیبہ جاری فرمائے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔